عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، الرحمن علم القرآن، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الى اللحد، اطلب العلم من المہد الى اللحد، اطلب العلم من المہد الى اللحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا نامدار محبوب تاجدار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص پیش کریں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، نبی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ تکبیر، ایسا ہی بولو جی بات دھیرے دھیرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مراد بھائی بولا کرو یار، کائے کو ٹینشن لیتے ہو؟ کوئی تھوڑی نہ پکڑ کے پولیس لے جائے گی ہیں؟ یہاں پر سپاہی ہیں لیکن اللہ کے سپاہی ہیں نا مسجد میں، ڈرتے ہو یار؟ ہلا دو نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں، ہلا دو نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں، اسی سے قوم کو ملی اقتدار اپنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے کیسے ملی تھی حکومت؟ یہی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر جب لگایا تھا نا، چلو ایک واقعہ پہلے سنا دیتا ہوں، آپ لوگ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ کے پاس 3000 قیدی تھے۔ کتنے؟ پھر سے بولیں، 3000 قیدی تھے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ ان 3000 قیدیوں سے کہتا ہے، میرے قیدیوں آج تم کو میں جیل سے نکالتا ہوں، میری ایک جہاز پھنس چکی ہے پانی میں، جہاز پھنس چکی ہے پانی میں، پرجا پریشان ہے اپنی جوانی میں،
بادشاہ پریشان ہے اپنی اس کہانی میں، کہنے لگا قیدیوں چلو مل جل کر اس کشتی کو دھکا، اس جہاز کو دھکا دو پانی سے تاکہ وہ کنارے پہ لگ جائے، کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ 3000 قیدی آئے، 3000 قیدی تو 6000 ہاتھ ہوں گے، 6000 ہاتھوں نے مل جل کے اس جہاز کو دھکا دینا چاہا لیکن دھکا نہیں لگا، جہاز اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ بڑے پریشان ہوئے وہ کہ 3000 اچھے خاصے موٹے تازے آدمی اس جہاز کو ہلا نہیں پا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے بادشاہ سلامت، ہم سب کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم سے یہ جہاز نہیں ہلے گا، کسی کلمہ پڑھنے والے کو بلاؤ، وہ اگر دھکا دے گا اس کے دل میں پکا ہوگا، وہ دھکا دے گا تو ہل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ سلامت جو تھا وہاں کا، اس نے 400 قیدی مسلمان بلوائے۔ کتنے؟ 3000 تو ہلا نہ سکیں، 4000 قیدی جب مسلمان آئے ان لوگوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے دھکا دیں گے کیونکہ ہم مکہ کے ماننے والے ہیں، ہم جیسے دھکا دیں گے ویسا دینے کو کہو گے تو دیں گے، تمہارا جہاز پانی سے نکل جائے گا۔ بولا تو ان لوگوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتنا کہا تھا پورا کا پورا جہاز پانی سے کنارے لگ گیا۔ بولے سبحان اللہ، کیونکہ نعرے میں بہت طاقت ہے یار۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ 2 نعرہ دیا ہے، ایک نعرہ رسالت اور ایک نعرہ تکبیر۔ اس کا یوز کیا کریں کہیں کہیں۔ اے بچے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں، ایک تو نعت پاک کے اشعار پیش خدمت ہو جائے، پھر مختصر سا بیان ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ہے نورانی فضائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ہے نورانی فضائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ہے نورانی فضائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی، ارے بولو نا، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی۔ ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ذرے چمکی مہکی ہوائیں، ہے نورانی فضائیں، نبی جی، نبی جی۔ اے آمنہ بی بی کہ آنگن تمہارا خوشگوار ہے، اے آمنہ بی بی کہ آنگن تمہارا خوشگوار ہے، دیدار کی خاطر سارے پیغمبر بے قرار ہیں، پتھر جن کا کلمہ سنائے، پتھر جن کا کلمہ سنائے، پتھر جن کا کلمہ سنائے۔ آپ لوگ تو انسان ہے نا، پتھر بھی کلمہ سنا رہا تو مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ پتھر جن کا کلمہ سنائے، پتھر جن کا کلمہ سنائے، پیڑ بھی سر کو جھکائے، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے
ہیں پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پیڑ بھی سر کو جھکا ہے نبی جی نبی جی یہ آواز بڑھا بھی سکتے ہو آپ کہو تو میں بغیر مائک کے آپ سے تیز پڑھوں یار نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پھر بھی سر کو جھکا ہے نبی جی نبی جی نبی جی نبی جی ماشاءاللہ اسی طرح مدینے والے کہتے تھے کہ نبی جی آ رہے ہیں اور شیطان اپنے گھر جا رہے ہیں تو نبی جی کے آنے کا جب ٹائم ہوا تو مکے کی عورتیں مکے کی مطلب سارے لوگ نکل چکے تھے پہاڑ کے قریب میں بیٹھے تھے کہ نبی جی اب آنے والے ہیں اور ہم سب پر رحمت برسانے والے ہیں نبی جی آ رہے ہیں نبی جی پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پیڑ بھی سر کو جھکا ہے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں پتھر جن کا کلمہ سنا ہے پیڑ بھی سر کو جھکا ہے نبی جی نبی جی اور سنیے شعر سنیں کہ میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے میدان محشر میں بھی ان کو سبھی کا انتظار ہے میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے میدان محشر میں بھی ان کو سبھی کا انتظار ہے بولے فرشتوں مت گھبراؤ بولے فرشتوں مت گھبراؤ خوشی کے نغمے سناؤ نبی جی نبی جی آ رہے ہیں بولے فرشتوں مت گھبراؤ بولے فرشتوں مت گھبراؤ خوشی کے نغمے سناؤ نبی جی نبی جی آ رہے ہیں بولے فرشتوں مت گھبراؤ خوشی کے نغمے سناؤ نبی جی اس سے زیادہ شور ہوگا جب نبی جی آئیں گے لوگ کہیں گے نبی جی آ رہے ہیں کیونکہ نبی جی ہی بچانے والے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبین کو یعنی سر کو کیا ہے کسی غار میں رکھ کر سجدہ کر کے رو رہے تھے اللہ نے کہا کیوں رو رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کہا کہ میری امت کیا فرمایا میری امت میرے پیروکار میرے فالوورز اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا اللہ نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اے نبی میں نے آپ کے امتی کے لیے جنت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے سبحان اللہ سب کی امت جا سکتی ہے لیکن میرے نبی کی امت اگر گئی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی شفاعت سے اسے نکلوا کے باہر نہ ہوں کیونکہ نبی نہیں چاہتے کہ ان کے امتی بھوئی پاڑا والے جہنم میں جائیں اے بھوئی پاڑا ہی کیا جہاں پر بھی مسلمان رہتے سب ان کے امتی ہیں جو امتی بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بس ایک شعر اور سن لیں تسلی کا شعر ہے مچل کے بولتے ہیں سبحان اللہ اور تڑپ کے بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جن کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے اور ہم سب کو بھی نبی سے پیارے شعر سنیں کہ رحمت کا چرچا سن کر ہرنی یہ بولی سرکار سے
مچل کے بولیں کہ رحمت کا چرچا سن کر ہرنی بولی سرکار سے، آقا اجازت ہو تو بچے کو لاؤں بڑے پیار سے، قد میں رہ کر ہرنی بولی، قد میں رہ کر ہرنی بولی، قد میں رہ کر، آپ لوگ قید میں نہیں ہو نا یار تو بولو نا سبحان اللہ، وہ قید میں رہ کر بول رہی ہرنی، قید میں رہ کر ہرنی بول رہی کیا؟ قید میں رہ کر ہرنی بولی، رنج و غم ہے بیکار، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، مچل کے پڑھیے، نبی جی نبی جی آ رہے ہیں، پھیلا ہر سو اجالا دور ہو گیا اندھیرا، پھیلا ہر سو اجالا دور ہو گیا اندھیرا، جب دل نے پکارا، جب دل نے پکارا، جب دل نے پکارا، میری آنکھوں کا تارا، دنیا کا سہارا، ہم سب کا ہے پیارا، پھیلا ہر سو اجالا دور ہو گیا اندھیرا، پھیلا ہر سو اجالا دور ہو گیا اندھیرا، جب دل نے پکارا، نبی نبی جب دل نے پکارا، نبی نبی جب دل نے پکارا، نبی نبی جب دل نے پکارا، جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، جو ٹوٹی چٹائی پہ سوتا ہو، غم امت میں جو روتا ہو، بتلاؤ کہیں جو ہوتا ہو، جن کی عظمت والی، جن کی شان نرالی، جن کی عظمت والی، جن کی شان نرالی، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، میری آنکھوں کا تارا، دنیا کا سہارا، ارے جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، جو ٹوٹی چٹائی پہ سوتا ہو، غم امت میں جو روتا ہو، بتلاؤ کہیں جو ہوتا ہو، جن کی عظمت والی، جن کی شان نرالی، جن کی عظمت والی، جن کی شان نرالی، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، آپ سے تیزی پڑھ رہا ہوں، اتنا لوگ مل کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہو یار، ایسا ہے ہمارا، ایسا ہے ہمارا، میری آنکھوں کا تارا، دنیا کا سہارا، انڈیا کا بھی پیارا، ایک مرتبہ چل کے بول دیجیے سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، سنتے رہیں، کہ سرکار پہ اترا ہے قرآن، کس پہ اترا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، یہاں کوئی ڈرا ورا مت کرو، بس اللہ سے ڈر رکھو، ڈر میں بولو، سرکار پہ اترا ہے قرآن، ہے اس میں ہدایت کا ساما، کرتا ہے تکبر کیوں نادا، کیا تجھ میں سمایا ہے شیطان، کرتا ہے تکبر کیوں نادا، کیا تجھ میں سمایا ہے شیطان، بھائی میرے سبھی آؤ میرے ساتھ لگاؤ، بھائی میرے سبھی آؤ میرے ساتھ لگاؤ، مل جل کے یہ نعرہ، مل جل کے یہ نعرہ، تھوڑا تیز سے پکارا، اور تیز نہیں کر سکتے ہیں، ہاں بولو تیز تیز یار، نبی تک بات پہنچے، میری آنکھوں کا تارا، داموں ایسے پڑھیں گے کر کے پڑھیں گے، پھر ہاں تو سنئی وہ نہ کری تو ایسے بھیگے، میری آنکھوں کا تارا، دنیا کا سہارا، کیا کھیل رہے بھیا، موڈ ہے کھیلنے کا کیا؟
نبی کا نام لیبا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جنت میں جائیں گے کمینہ، ارے بولو نا کمینہ، ڈرتے ہو کا یار؟ بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جنت میں جائیں گے کمینہ، ارے بولو نا، بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا، سنبھل کر گردشیں دورہ ہمارے سامنے آنا، ارے خدا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، خدا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ آئیے محترم حضرات، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے محفل رکھی گئی ہے، تو کل ان کے ابا کا ذکر کر رہا تھا میں، ان کے ابا کا کیا نام ہے بھیا؟ حضرت علی، جن کا چرچا ہے گلی گلی، اور انہی کی وجہ سے دنیا کی کلی، اور انہی کی وجہ سے دنیا پلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کو بگاڑو گے تب بھی ولی بنے گا۔ کوئی نماز کو بگاڑے تو وہ آواز بنے گا، روٹی کو بگاڑو تو روٹی بنے گا، عرفان کو بگاڑو گے تو عرفان بنے گا، عرفان عرفان، روٹی ووٹی، بوٹی ووٹی، چاول واول، ایسے بولتے ہی نہیں بولتے ہیں؟ کہتے چاول وول کھائے کہ نہیں، روٹی ووٹی کھائے کہ نہیں؟ تو سب کا بگاڑ کر سکتے ہیں، لیکن علی کو اگر بگاڑنے کی کوشش کرو تو علی ولی بنے گا، بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سب کا بگاڑ ہے، کرسی کو ارسی بول سکتے ہو، کرسی ارسی، فلاں والا، مائک وائک، لیکن علی ولی، بولو سبحان اللہ۔ علی کو بگاڑنے کی لاکھ کوشش کرو گے، اگر علی کے ساتھ محمد لفظ بولنا چاہو گے تو بگاڑ نہیں پائے گا، ولی بن کے تیار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہیں ہمارے علی جن کا چرچا ہے گلی گلی۔ ہمارا نام بگاڑ سکتے ہو، فلاں کا نام بگاڑ سکتے ہو، ڈھکا کا بگاڑ سکتے ہو، لیکن علی کا نام نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میں اس علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ علی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہی طاقت حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں آئی ہے، جن کی طاقت کے آگے بڑے بڑے شیر ڈر جاتے تھے، ان کا نام ہی شیر خدا تھا، اسد اللہ، اللہ کے شیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب دیا تھا حضرت علی کو۔ ایک تبوک تھا، تبوک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، جنگ تبوک کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت امام حسن حسین کے ابو جان حضرت علی کو کسی طرح سے پست کیا جائے، پریشان کیا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے، لیکن اللہ جسے غالب رکھے گا اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اللہ جسے اوپر رکھے گا اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اللہ جسے ونر بنائے اسے کوئی لوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جسے وجیتا کرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، تو اس بادشاہ نے کہہ دیا کہ 400 پہلوان منگوائیں۔ کتنے پہلوان؟ پھر سے بولے بھیا، کتنے؟ 400 پہلوان منگوائیں، اور 400 پہلوانوں کو آپس میں لڑایا۔ تو 400 پہلوان جب آپس میں لڑے تو لڑتے لڑتے 100 بچے، مطلب 300 ختم ہو گئے لڑتے لڑتے۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے۔ اب سوچو پلاننگ کتنی مضبوط ہے کہ حضرت علی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے 400 پہلوان بلوائے، اور 400 پہلوان کو آپس میں اس لیے لڑا رہا ہے کہ اس میں سے جو جیت کر ایک نکلے گا وہ حضرت علی کو لڑانے کے بھیجوں گا۔ 400 پہلوان کو جب لڑایا تو اس میں سے 100 بچے، پھر 100 کو آپس میں لڑوایا تو اس میں سے 50 بچے، پھر 50 کو آپس میں لڑوایا تو اس میں سے 10 بچے، پھر 10 کو آپس میں لڑوایا تو 5، پھر 5 کو آپس میں لڑوایا تو 4، پھر 4 کو آپس میں لڑوایا تو 3، اور 3 کو آپس میں لڑوایا تو 1، جس کا نام تھا فتح۔ کیا نام تھا؟ 400 مطلب 399 پہلوانوں کو اس نے پراست کیا۔ جس نے 399 پہلوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، وہ حضرت علی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کتنی زبردست پلاننگ تھی، کتنا زبردست منصوبہ تھا۔
حضرت علی سے مقابلہ کروانے کے لیے کتنا چھانٹ کے نکالا گیا پہلوان، لیکن آپ کے علی بھی کم نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، شیر خدا ہیں وہ، ان کے مقابلے میں ایک سے ایک آئے اور ایک سے ایک چلے گئے۔ یہ گدھا تائی کہے کتنا پانی، 400 پہلوان کو پراست کرنے، مطلب 399 پہلوانوں کو شکست دینے کے بعد ایک جیتنے والا جو وجیتا تھا، جو ونر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ پتا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ اب بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو اسی لیے نہیں بلایا ہوں کہ تم یہاں آ کر میرے پاس رہو، میری حفاظت کرو، اس لیے نہیں بلایا، میں نے 399 پہلوانوں کو پٹخنی اس لیے تم سے دلوائی تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو 399 کو پٹک سکتا ہے تو حضرت علی سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ یقین ایک دم سمجھ لیجئے افان پہ تھا، پروان چڑھ چکا تھا۔ اب اس نے کہا تم سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض ہے، کرو گے؟ کہنے لگا کہیں آپ؟ کہا حضرت علی کو پٹخنی دینی ہے۔ اس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے کہا 399 کو پٹخ دیا تو حضرت علی کیا چیز ہیں؟ وہ جانتا نہیں تھی کہ حضرت علی کیا چیز ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جا کے آرام کرو۔ اب وہ آرام کرنے لگا، کچھ دنوں تک آرام کیا، بادشاہ نے پھر بلوایا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ حضرت علی کے شہر میں جاؤ مدینہ اور جا کر ان کا پتہ پوچھو، اور پتہ پوچھ کر ان کو زندہ یا مردہ میرے پاس لاؤ ان کا سر۔ مطلب اس نے وانٹیڈ گھوشت کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اسے چاہیے ہی چاہیے۔ یہ جو پہلوان تھا فتح، یہ بھی تو بڑا مضبوط تھا بھائی، 399 کو پٹخنی دینی آسان تھوڑی ہے یار، یہاں ایک لوگ کو نہیں مار پاؤ گے۔ اس نے کتنے کو مارا تھا؟ 399 کو، وہ بھی اچھے پہلوان تھے، چھوٹے موٹے پہلوان سے لڑا نہیں تھا۔ بادشاہ تھا تو 399 پہلوان کو بلوا کے لڑوایا، اس میں سے ایک نکل رہا ہے تو مضبوط ہوگا تبھی تو بھائی، یہاں تو 4 لوگ کو مار کر ڈانگ بن جاتے ہیں لوگ۔ تو ابھی اس نے کوئی تلوار کا یوز نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ سے مارا تھا۔ اس بادشاہ کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ حضرت علی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور ریڈی بھی ہے، اور یہ کر سکتا ہے۔ تو اس کو بھیجا مدینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ مدینے تشریف لے کر آیا، تشریف کیا بولوں، تشریف ہی لے کر آیا کیونکہ بعد میں وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مدینے تشریف لے کر آیا، حضرت علی کو ڈھونڈنے لگا، لوگوں سے پوچھا علی کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا چلا جائے ادھر ادھر ہی حضرت علی ہوں گے، ان کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں، بس وہ گھومتے رہتے، دن کی دعوت دیتے رہتے ہیں، نمازیوں کو نماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس فتح نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اتفاق دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بیلچا لیے تھے۔ بیلچا جانتے ہیں؟ فاوڑا، جس سے زمین کھدائی ہوتی ہے، کھیتی کا سامان۔ فاوڑا اور بیلچا لے کر، رمبا جانتے ہیں؟ رمبا جو لمبا سا ہوتا ہے جس سے زمین کھودی جاتی ہے، مطلب کھیتی کسانی والا یوز کرنے والا ان کے پاس آلات ہے۔ بھائی بیلچا لے کر جا رہے تھے آپ، اور یہ بندہ وہاں پر پہنچا، اس نے پوچھا کہ علی کو جانتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ کون علی، کیسا علی؟ کہاں علی کو مارنے آیا ہوں، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بذات خود موجود تھے، لیکن آپ نے کہا کہ علی جہاں ہے وہ مجھے ہی پتا ہے وہ کہاں ہے، خود بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں حضرت علی کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا حضرت علی کے پاس بعد میں جا، پہلے مجھ سے مقابلہ کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے میں تیار ہوں، چلو کرتے ہیں مقابلہ۔ اسی کھیتی کسانی کے زمین پر وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا، حضرت علی کے داؤ پیش دکھانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے پٹخنی دی۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے ابھی علی سے ملاقات تمہاری ہو جائے گی، گھبراؤ مت۔ پھر پٹخنی دی حضرت علی کو، پھر وہ چکنا چور ایک طرح سے ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کون ہو تم؟ کہا علی سے تمہاری ملاقات ہو جائے، گھبراؤ مت۔ بڑا ڈرا سہما بندہ پھر لڑنے لگا، تو کہنے لگا جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو حضرت علی کے اندر کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
کہا لڑنے کا من ہے؟ کہنے لگا ہاں لڑتا ہوں نا، ابھی دوسرا داؤ پہ استعمال کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھالا لیا، بھالے سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے اب بتا تجھے زمین پر چھوڑوں یا پٹک کے ختم کر دوں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے زمین پر مت پٹکاؤ، میں تم کو ماننے والا ہوں، میں حضرت علی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ارے جب تم مجھ سے نہیں لڑ پا رہے ہو حضرت علی سے کیسے لڑو گے؟ چلو میں بتا ہی دیتا ہوں، یہ تم سے لڑنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، حضرت شیر خدا ہے، نبی کا داماد ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اس نے کہا آپ ہی علی ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں ہی علی ہوں۔ اب سمجھ میں آ گئے تیرے کو؟ ہاتھ پر جوڑنے لگا، کہا میں 399 کو پٹک کے آیا ہوں، لیکن آپ کو میں پٹکنے نہ دے سکا۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ تم کیا سوچ کے آئے تھے؟ بولا کہ میں سوچا کوئی دبلا پتلا انسان ہوگا پٹک دوں گا۔ کہا کیسے پا رہے ہو؟ کہا بس نارملی پا رہا ہوں، لیکن طاقت آپ کے اندر بہت ہے۔ 399 کو پٹکنے والا یار حضرت علی سے پٹکنی کھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شیر خدا تھے، اللہ کے شیر تھے۔ شاعر نے کہا تھا نا میں تیرا شیر کہلاتا ہوں یا رب لاج رکھ میری۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے پٹک دیا، جب وہ اپنا ہار مان گیا تو کہنے لگا حضرت علی سے کہ اے علی میں تو آیا تھا آپ کا سر اقدس لے جانے کے لیے، لیکن میں اب کیا کروں، وہاں پر منہ بھی دکھانا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، یہ تلوار لے اور میرا سر اتار لے اور لے جا کر اپنے بادشاہ کو دے دے، تیری بھی بات رہ جائے۔ تو کہنے لگا نہیں، اتنے پیارے آپ ہیں، ایسا کریں مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت علی امام نے ایک غلام تیار کیا جس کا نام آپ نے قمبر رکھا۔ کیا نام رکھا؟ قمبر نام رکھا۔ اور اس قمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ خیبر میں بھی ساتھ دیا، جنگ صفین وغیرہ میں بھی ساتھ دیا، اور جتنے جنگ ہوئے وہ آگے رہا۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اندر وہ طاقت دی ہے، وہ علم دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی یہودی نے اللہ کو گالی دی، معاذ اللہ کو گالی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے میرے خدا کو تم نے گالی کیوں دیا؟ کہنے لگا میں مانتا نہیں تو گالی دے رہا ہوں، کیا کر لیں گے آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیا کر لیں گے؟ ابھی تیرے کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تلوار اٹھائے، اسے دوڑا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑا رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا مقام آیا کہ اس کو ٹھوکر لگی، وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سوار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر سوار ہو کے اپنی تلوار سے اسے مارنے کے لیے جب لپکتے ہیں تو وہ تھوک دیتا ہے۔ کس پر؟ حضرت علی کے چہرے پر۔ جب تھوک دیتا ہے شاہ رخ بھائی تو غصہ تو اور آنا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی تھوکے تو بڑی مار ماریں گے، نہیں مارو گے؟ اگر ہم لوگ کے اوپر نماز بھائی کوئی تھوک کے چلا جائے تو نہیں مارو گے؟ پکا اتنا ماریں گے جتنی طاقت ہے، اب مارنا بھی چاہیے ایسے لوگ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں تجھے مار نہیں رہا کیونکہ تو نے مجھ پر میرے چہرے پر تھوک دیا۔ اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھینک دی۔ یہ سبق لے لیجیے آج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار پھینک دی اور واپس جانے لگے۔ یہودی کہنے لگا حضور جب اللہ کو گالی دیا تو آپ کو غصہ آیا تھا، آج کیوں غصہ نہیں آ رہا؟ آج تو میں نے آپ کے منہ پر کیا تھوک دیا؟ کہا سن میں علی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ علی جو بھی کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ یاد رکھ جب تم نے اللہ کو گالی دی تھی میں اللہ کے لیے تجھے مارنے کے لیے آیا تھا، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، میں اللہ کے لیے سوتا ہوں، میں اللہ کے لیے کھاتا ہوں، میں اللہ کے لیے پیتا ہوں، میں اللہ کے لیے مارتا ہوں، اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جب تم نے اللہ کو گالی دی تھی تب تجھے میں مارنے کے لیے آیا تھا، ابھی تم نے میرے چہرے پر تھوکا ہے اس لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا کہ کل دنیا والے مجھے یہ نہ کہیں کہ حضرت علی نے اپنی دشمنی میں اس شخص کو مارا تھا، ارے مجھے مارنا ہی ہوگا تو پھر اللہ کو گالی دے کر دیکھ، ابھی تیرے 32 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ مطلب اللہ کو گالی دیں گے تبھی آپ ماریں گے؟ کہنے لگے بالکل، میں کیا ہوں یار، میری اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ تم کو میرے ساتھ جو کرنا ہے کر، میں نہیں ماروں گا، لیکن میرے خدا کو میرے رسول کو گالی
मत देना। अब सोचो हजरत अली का जीना, हजरत अली का मरना, हजरत अली का उठना, हजरत अली का बैठना किसके लिए था? अल्लाह तबारक व तआला के लिए था। वो सबक दे गए दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, अगर जिंदगी जीनी है तो अपने रब के लिए जीजिए, सबके लिए मत जीजिए। रब के लिए जिएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला सबके लिए जिलाने का मौका अता फरमाएगा। तो हम सब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मानने वाले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला वो शख्सियत हैं कि जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को पावर जनरेट अता फरमाई थी कि आप अकेले दम पर तने तनहा दुश्मनान इस्लाम से लड़ते रहें और अव्वल कलमा पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को इतने पसंद थे हमारे नबी, और हमारे नबी को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इतने पसंद थे कि दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोनों में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें दुनिया में राह मुस्तकीम पर चलना है तो मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान छोड़कर जाता हूँ, एक आले बैत अत्हार छोड़कर जाता हूँ। तुम अली का साथ पकड़ लेना, तुम कुरान का साथ पकड़ लेना, यकीन मानो तुम दुनिया में कभी गुमराह नहीं होंगे। यकीन मानिए, हम लोगों ने साथ किसका पकड़ा है? अली का और कुरान का। ये दो चीज ऐसी हैं, अल्लाह रसूल फरमाते हैं जिसने एक का भी साथ छोड़ा वो दुनिया से बर्बाद हो जाएगा। वही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुश्मनों से मुकाबला होता था तो सबसे पहले जबान पर किसी का नाम आता था नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर, तो उनका नाम था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आप जाबाज थे, आप सिपाही थे और जबरदस्त थे आप, और आपकी तलवार जिस पर पड़ती थी नमाज भाई तो पूरा का पूरा सर कलम करते हुए उसके घोड़े को भी तबाह कर देती थी। आप पिस्ताकत थे, न ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे, बल्कि किताबों में आता है कि हजरत अली के बाद जितने नाटे हुए सब फितीन हैं, सब फितना फैलाते हैं। नाटो लोग को देखो बहुत गुस्सा रहता है। हजरत अली मतलब पिस्ताकत थे, नाटे थे, लेकिन आप किसी से डरते नहीं थे सिवाय खुदा के। आप दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। एक शख्स ने कहा, अली आप दोनों हाथों से तलवार क्यों चलाते हैं? एक हाथ में अटेकर ले लो, ढाल ले लो। आपने कहा, किस बात का ढाल? सबसे बड़ा ढाल मेरा रब तबारक व तआला है। अगर वो बचाएगा तो मैं बचूंगा, अगर उसने नहीं बचाया तो कोई ढाल मुझे रोक नहीं सकती, मुझे बचा नहीं सकती। इसीलिए मैं दोनों तलवारों से लड़ता हूँ। और हजरत अली की तलवार बराबर चलती रहती थी, कभी रुकती नहीं थी। कोई भी जंग आप उठा कर देंगे, जंग तबूक हो, कोई भी जंग, एनीवे कोई भी जंग खैबर में तो जो आपने कारनामा किया था अभी तक उसका चर्चा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बचपन से लेकर 55 तक जब तक हयात में रहे अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते रहे। एक जुमला हमारी माँ बहनों के लिए आखिरी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला गुर्बत में जिंदगी बसर करते थे, शहरों में बहुत गरीब। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, हमारे पास नौकर नहीं है, दुनिया नौकर रखती है, नौकरानी रखती है, अपने घर का काम करवाती है, हम लोग तो अपने से काम करते हैं। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की नमाजें तब भी नहीं छूटती थी, याद रखें। आजकल जो हमारे पास बहाने बहुत है, बच्चा ये कर दिया, बच्चा वो कर दिया। अगर देखो चाहोगे तो कर सकते हो, अल्लाह ने अपनी ताकत दी है। फजर की नमाज अल्लाह ने इसलिए बनाई कि बंदा पढ़ सकता है, तभी तो दी है, कर सकते हैं आप। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने जब कहा अपने शौहर से कि मेरे प्यारे शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऐसा करें कि कोई नौकरानी का इंतजाम कर दे, अल्लाह के रसूल नौकरानी बांट रहे हैं, जाकर उनके यहाँ से टोले लेते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेकर आए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। कहने लगे, वो फातिमा तुम्हें नौकरानी चाहिए, मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज न बता दूं? बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर बताएं कौन सी चीज बता रहे हैं? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी प्यारी बेटी, ऐ जन्नत की नौजवान औरतों की सरदारा, तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब तुम काम धंधा कर लिया करो, रात में आराम करने जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो, सारी थकान तुम्हारी दूर हो जाएगी। नौकर देना चाहिए नबी को, लेकिन नबी ने नौकर और नौकरानी न देकर ये कलमा दिया, ये जुमला दिया कि आप ये कहकर आराम फरमाएं।
تو ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس کا استعمال کریں. جب سونے لگیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات کیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ بڑا کریم ہے، پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور جو تکان ہوگی بدن کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں. پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ مادان خیر البشر، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. کہ ایک نہ ایک دن یہ مادان خیر البشر، ایک نہ ایک دن یہ مادان خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا. ایک نہ ایک دن یہ مادان خیر البشر، ایک نہ ایک دن یہ مادان خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا. آسمان میں اسے غسل دیں گے ملک، آسمان میں اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا. آسمان میں اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت، نہیں پڑھ سکتے آگے نہیں یاد ہے ہم لوگ کو، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا. آسمان میں اسے غسل دیں گے ملک. اور ایک نصیحت کا شعر سن لیں کہ ذرہ ذرہ حشر میں، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. کبریا کے سامنے جتنے چاہے اتنے اونچے آج بننے والے محل، جتنے چاہے اتنے اونچے آج بننے والے محل. ایک دن تجھ کو تیرے گھر سے نکالا جائے گا. ایک دن تجھ کو تیرے گھر سے نکالا جائے گا.